السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی اس کا ٹاپک یہ ہے جنت کی دوستی اور مومن کا شفیق دل۔ بیسیکلی یہ بھی ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو اس بارے میں بھی نالج ہونا چاہیے کہ جنت کے لیے دوستی کرنا اور مومن کا جو ہوتا ہے شفیق دل ہوتا ہے اس کی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی جو ہے اہم گفتگو ہے بیسیکلی نا، اس میں ہم ایمان، دوستی، وفا اور جنت جیسے عظیم پیغام پر جو ہے نا یہ ہمارا سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت سنوارنے میں اس کے ذریعے اور ہمارے جو اس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے دلوں پہ اثر کر دیں۔ سب سے بڑی چیز ہے یہ باتوں کا آپ کے دلوں پہ اثر ہونا۔ اللہ کرے یہ باتیں سب آپ کے دلوں پہ اثر کریں، آپ ان سب باتوں کو اپنے دل پہ، اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کریں، اس پہ غور و فکر کریں۔ بیسیکل جو چیز ہے وہ غور و فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ان سب باتوں پہ غور و فکر کیا کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو لازمی سے انہیں لائک اینڈ شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ بیسیکلی میں آپ کو ہر ویڈیو میں اسی لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ اسے شیئر کریں گے تو آبویسلی نالج آگے جائے گا، ویڈیو کی ریچ بڑھے گی تو بہت سارے لوگوں تک جب یہ پہنچے گی تو لوگ اسے دیکھیں گے۔ تو جب دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا ایمان تازہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ اگر ایک بھی اس نے اپنی زندگی کو بہتر کر لیا تو آپ اس صدقہ جاریہ میں حصہ دار بن جائیں گے۔ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ مجھے ملے گا۔ تو آج کی ویڈیو کے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ تو امام شافعی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے کہ جب ہم نے سنا ہمارے دلوں کو جوڑنے کے لیے کافی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے ان دوستوں کو نہ پائیں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ نماز، روزہ اور دیگر نیکیوں میں شریک ہوتے تھے۔ تو وہ اللہ سے عرض کریں گے کہ اے رب ہمارے وہ بھائی کہاں ہیں، ہم انہیں یہاں نہیں دیکھتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا وہ رحمت بھرا جواب کہ جاؤ جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال لاؤ۔ یہ الفاظ انسان کے اندر عجیب کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت صرف ایک انفرادی کامیابی کا نام نہیں بلکہ ایک اجتماعی خوشی ہے، ایک اجتماعی کامیابی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف اپنا ایمان اور عمل کافی نہیں، بلکہ ہمیں اپنے دوستوں، اپنے اہل ویال، اپنے بھائیوں، بہنوں، باپ، مسائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمیں انہیں بھی جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ دوستی کا بیسیکلی حق اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا سے ہماری دوستی جو ہوتی ہے وہ اکثر دنیاوی مفادات پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ مبنی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں فائدہ چاہیے ہوتا ہے، فائدہ لیتے ہیں اور دیتے ہیں ہمارے مزاج کے مطابق، اور جو ہمارے مشاغل میں یعنی برابر کی شریک ہم ایسے لوگوں سے کرتے ہیں۔ تو مگر مومنین کی دوستی کچھ اور ہوتی ہے۔ مومن کی دوستی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو دین کے لیے ہوتی ہے، جو ایمان کے رشتے میں بندھی ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن دوست بنانے میں کثرت سے کام لو، کیونکہ قیامت کے دن ان کے لیے شفاعت کرنے کا شفاعت کرنے کا اختیار ہوگا۔ یعنی ایمان والے دوست نہ صرف دنیا میں ہمارے خواہ ہوتے ہیں بلکہ قیامت کے دن بھی ہمیں فراموش نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ یہ صرف تب بھی ممکن ہے جب ہم دنیا میں ان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دوستی کی ہو، دین کی باتیں کی ہوں اور نیکیوں میں مدد کی ہو۔ دنیا کی اکثر دوستیاں وقت اور لازم مفادات کو بدلنے سے ختم ہو جاتی ہیں بیسیکلی، لیکن وہ دوستی جو جنت تک ساتھ جائے وہ وہی اصل دوستی ہوتے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ کا وہ قول ہمارے دلوں کو پگھلا دیتا ہے کہ تم جنت میں مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ تو میرے بارے میں سوال کرنا، پھر کہنا ہے ہمارے رب تیرا فلاں بندہ ہمیں تمہاری یاد دلاتا تھا۔ پھر وہ رونے لگے۔ کیا یہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق نہیں ہے کہ آج ہم کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، کتنے لوگ ہمیں جانتے ہیں، لیکن ہم کتنے ایسے ہوں گے جو ہماری صحبت میں اللہ کو یاد کرتے ہوں گے۔ اگر ہم کسی کی صحبت میں وہ اللہ یاد نہ آئے، دین کی بات نہ ہو اور آخرت کا احساس نہ ہو تو یہ صحبت فائدہ مند کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لازمی سے میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو بھی اس چیز کا صدقہ جاریہ ہے، یا آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور ایسے بندوں کی صحبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فلانے دیکھا، کل جاوا ایک چینل دیکھا تھا یوٹیوب پہ، اس کی ویڈیوز دیکھی تو ہمیں نالج ملا، تو ہم نے اپنے آپ میں بہتری کی۔ تو یہی چیز ہے بیسیکلی، یہی چیز آپ کو میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قیامت والے دن کیسے دیں کہ کہہ دیں گے تو شاید اسی بہانے میری بھی بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی گناہگار سا بندہ ہوں، مجھے بھی بخشش کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یاد کریں اس دن میں، اس لیے میں کہتا ہوں اس ویڈیو کو لازمی سے شیئر کیا کریں۔ تو اللہ کے لیے جو دوستی بیسیکلی کرتے ہیں تو وہ دوست کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن سوائے ان کے جو متقی لوگوں کے جو متقی ہوں گے، یعنی وہ دوستیاں جو دنیا میں نفع، شہوت، دنیاوی کامیابی، کھیل کود کی بنا پر بنی ہوں گی، وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی۔ لیکن وہ دوستیاں جو تقوی، ایمان، نیکی اور اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی وہی قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے۔ وہی دوست اپنے دوستوں کو جنت میں نہ پا کر اللہ سے سفارش کریں گے، دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری اس میں یہ ہے کہ
اگرچہ میں نے آپ کو بار بار آپ کو اللہ کی یاد دلائی ہوگی، لیکن اس میں کتنی عاجزی اور کتنی محبت ہے۔ اس جملے میں ایک پیغام چھپایا گیا کہ ہم کسی کو ایک بار بھی اللہ کی یاد دلائیں، ایک بار بھی کسی کے دل کو ایمان سے جگا جائیں، تو شاید وہی عمل ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں، ہم دوسروں کو اللہ کی طرف کیسے بلائیں، ہم اپنی مجلسوں میں دین کی باتیں کیسے لے کے آئیں، ہم اپنے دوستوں کے دل میں جنت کی طلب و جہنم کا خوف کیسے پیدا کریں۔ یاد رکھیں، ہر چھوٹا عمل بھی قیمتی ہوتا ہے اس کی راہ میں۔ بیسیکلی وہ سننے والا ہے، سمیع العلیم ہے، وہ بصارت بصیر ہے، وہ دیکھنے والا۔ تو جب تک آپ کی دنیاوی جو دوستی ہوتی ہے بیسیکلی مفاد کو، جب اختلاف ہوا تو ختم، رشتہ ختم ہے، سب کچھ ختم۔ لیکن ایمان والا جو بندہ ہوگا نا، جو اللہ کی یاد والا ہوگا، جو اللہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوگا، وہ ہمیشہ وفادار ہوگا۔ اسے پتہ ہوگا کل میں جا کے جواب دینا ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے دوست کی خیر خواہی کرے گا۔ اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوگا تو نصیحت کرے گا، اگر وہ نیکی سے دور ہوگا تو محبت سے اسے قریب لاتا ہوگا، اگر وہ مصیبت میں ہوگا تو اس کے لیے دعا کرتا ہوگا۔ وفاداری کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آخرت کی کامیابی کے لیے یاد رکھیں، ہم اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم جنت میں جائیں گے تو وہ وہاں نہ ہوں تو ان کی کمی محسوس کریں، یہی تو اصل محبت ہے۔ امام شافعی کے قول میں اللہ کا وہ جملہ سب سے زیادہ پر امید ہے، جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے انہیں آگ سے نکالا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ ایمان کی معمولی سی رمق پر بھی جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، لیکن اس ایمان کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، بیسیکلی اسے ختم نہیں ہونے دینا اور اسے بڑھانا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ کہ اگر ہم خود بھی بے عمل ہو جائیں اور دوسروں کو بھی دین سے دور کریں تو یہ ایمان برباد ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس کی طرف جانا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، کہ کل کوئی ہمیں قیامت والے دن جب وہ کھڑا ہو تو وہ کہہ سکے یا اللہ کہ وہ تو میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وہ میرے ساتھ نیک عمل کرتا تھا، وہ بھی بہت اچھا انسان تھا، اس کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا، وہ آپ کو یاد بہت کرتا تھا۔ تو اگر اس نے ایسا کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے باہر نکال لیں گے۔ تو اسی لیے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے، اپنی دوستیوں کو بڑھائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں جو اللہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اس کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو آخر میں میرا یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے، اگر آپ مجھے بھی جنت میں اپنے ساتھ نہ پائیں تو میرے لیے سوال ضرور کرنا۔ اگر میں اس دنیا میں نہ ہوں، آپ رہ جائیں، تو آپ پیچھے سے ضرور بخشش کی دعا فرمانا اور کہنا کہ اے رب یہ بندہ تیری یاد دلاتا تھا ہمیں جنت، تو اس سے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ تو یہ چیز بہت بڑی ہے، اور یہی اگر آپ نے اتنا سمجھ چاہتا ہوں جو آج کے اس سبجیکٹ میں اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے آپ تک میں نے اپنے دل کی بھی بات بھی پہنچائی ہے، کہ بیسیکلی میں یہی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ رب یہ بندہ میں تیری یاد لاتا تھا، اسے جنت میں داخل فرما دیں۔ شاید اللہ اپنی رحمت سے ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں ہم بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ شاید اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں عہد کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے دوستوں سے دنیا کی باتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی دین کی بھی باتیں بھی کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ دنیا دوستوں کے ساتھ ملیں، ان سے باتیں کریں، گپ شپ لگائیں، کھائیں پئیں اور بس دین کی بات کو نہ کریں، ان کے ساتھ دین کی بات کریں، انہیں کوشش کریں اللہ کی طرف، ان کو اللہ کی یاد دلائیں، ان کہیں کہ کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو۔ تو جب وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ ان کا دل بھی جو ہے نا اللہ کے نور سے بھر جائے گا، ان کی باتوں سے لگے گا وہ بھی۔ اور کل قیامت کے دن اگر کسی ایک نے بھی آپ کے حق میں بیان دے دیا تو آپ جہنم سے باہر آ جائیں گے اگر گرے ہوئے تو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک ہمیں جہنم سے بچائے، ہمارا حساب ہم سے نہ ہی لے تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حساب لیا تو بہت سخت لے گا، اس میں بہت کم شاید ہی ہوگا کہ بچ جائے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب سے حساب کو نرم کرے اور ہم سے حساب نہ لے بلکہ اپنی رحمتوں سے، اپنے نظر سے، اپنے کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اس لیے ہم ان کے ساتھ دین کی باتیں کریں، ہم انہیں نیکی کی طرف بلائیں، ہم ان کے لیے آخرت میں شفاعت کا سبب بنیں اور ان سے کہیں گے کہ اگر میں نہ رہوں تو مجھے یاد رکھنا، اگر میں نہ ہوں آپ کے درمیان تو مجھے یاد رکھنا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بروز قیامت محشر والے دن بھی آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ میں ایسی دوستی طرف فرمائے جو جنت تک ہمارا ساتھ دے، آمین یا رب العالمین۔ بیسیکلی ہمیں ایسی دوستی کی خواہش کرنی چاہیے، نہ کہ ایسی کہ یہاں پہ لوگ روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں چیزوں کو، دنیاوی چیزوں کو دیکھ کے دوستیاں لگاتے ہیں، مطلب کی دوستیاں ہوتی ہیں، مطلب کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیسیکلی ہم نے ایسا دوست چننا جو کل ہمارے میں بخشوا سکے، ہم وہ اتنا اللہ تعالیٰ سے کہہ سکے یا اللہ میں تو چلو مجھے آپ نے بخش دیا، لیکن میں جب نماز پڑھتا تھا، جب میں نہیں تھا تو اس بندے نے مجھے تمہاری یاد دلائی تھی، تمہارے لیے اس میں نے اس کا ویڈیو دیکھی تھی، اس نے کسی طریقے سے میں اس سے ملا تھا اور اس نے کیا تھا، یہ بھی ایک بہت اچھا انسان تھا، اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، اس نے بڑی نرمی سے مجھے کیا اور میں اس کی طرف راغب ہوا ان چیزوں کی طرف،
اور ان پہ امپلیمنٹ شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس بندے کے فرشتوں کو کہیں گے جاؤ سبھی جہنم سے نکال لو، اور کاش کہ ہم بھی اس لسٹ میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں جہنمی لوگوں سے بچائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور اسے لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔